صلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صحیح مسلم میں حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بڑی ہی خوبصورت حدیث مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل احدا بعدک۔ اے اللہ کے رسول، مجھے مختصر دو لفظوں میں اسلام کا ایسا خلاصہ بیان فرما دیں کہ مجھے پھر آپ کے بعد کسی اور سے پوچھنا نہ پڑے، مختصر ہو، جامع ہو، اور ایسا مبہم بھی نہ ہو کہ میرے اوپر سے گزر جائے، مختصر ہو اور جامع ہو اور واضح بھی ہو، اور اس کے اندر اتنی وضاحت ہو کہ پھر آپ کے بعد مجھے کسی اور سے پوچھنا نہ پڑے۔ اب یہ جو سوال میں اتنی شرطیں لگائیں، اس کا جواب صرف پیغمبر ہی دے سکتے ہیں، دنیا میں کوئی اور نہیں دے سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی خصوصیات سے نوازا جو کسی اور نبی کو اللہ تعالیٰ نے وہ خصوصیات عطا نہیں فرمائی۔ ان میں ایک اہم خصوصیت نبی کریم جوامع الکلم، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جامع کلمات عطا فرمائے، الفاظ مختصر مگر دریا بکوزہ کا مصداق۔ ان کو کھولو، مختصر سے مختصر کلمے کو کھولو تو زندگیاں بیت جائیں، زندگیاں گزر جائیں۔ تو صحابی نے پوچھا، ہے اللہ کے رسول، حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ نے، اے اللہ کے رسول، اسلام کا خلاصہ بتائیں جو مختصر ہو، جامع ہو، دو لفظوں میں ہو اور اس قدر واضح ہو کہ پھر مجھے کسی اور سے نہ پوچھنا پڑے کہ اسلام کیا ہے۔ یہ ایسے سوالات اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دل میں ڈالے، یہ سوالات صحابہ کے علاوہ کسی اور کے دل میں آ ہی نہیں سکتے۔ دین کی تڑپ، دین کی طلب جو اللہ نے صحابہ کو عطا فرمائی، جو علم اور فہم، ذکاوت اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو عطا فرمائی، وہ کسی اور کو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز عطا نہیں فرمائی۔ یہ سوال بھی اللہ کی طرف سے صحابہ کے دلوں میں آ رہے ہیں اور جواب اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، خلاصہ بتا دیں جو مختصر ہو، جامع ہو اور میرے دل میں بیٹھ جائے، اتر جائے اور میں اسلام کو سمجھ جاؤں، پھر مجھے آپ کے بعد کسی اور سے پوچھنا نہ پڑے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کا خلاصہ پوچھتے ہو تو سنو، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو ایمان لایا اللہ پر اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ، جم جاؤ۔ پورے دین کا خلاصہ دو باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، ایک ایمان اور دوسرے استقامت۔ ایمان اور استقامت، اللہ کی ذات پر غیر متزلزل یقین، ایمان میں تمام ایمانیات شامل ہو گئے۔ ایمان بناؤ، چونکہ ایمان بنیاد ہے، یہیں سے زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے، اس کے بغیر کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ تو سب سے پہلے تو ایمان ہے، ایمان کے بعد کلمہ شہادت زبان سے صدق دل کے ساتھ ادا کرنے کے بعد اگلا کام استقم، دین پہ ڈٹ جاؤ، جم جاؤ، استقامت، ایمان اور استقامت۔ استقامت کیا ہے؟ استقامت یہ ہے تمام گرم سرد حالات میں، فقر و فاقے میں، غنا میں، موافق حالات ہوں، مخالف حالات ہوں، تمام حالات میں دین اور شریعت کے احکامات کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو۔ صرف یہ دیکھو
اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے لیے کیا حکم ہے، پھر نہ برادری کو دیکھو، نہ قوم کو دیکھو، نہ کنبے کو دیکھو، نہ قبیلے کو دیکھو، نہ یہ دیکھو کہ زمانہ کون سی چال چل رہا ہے، معاشرہ کس ڈگر پر سفر کر رہا ہے، لوگوں کے طور طریقے مت دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھو، اللہ کے امر کو سامنے رکھو، حالات موافق ہوں یا مخالف ہوں، دین پر چلنے میں لوگ تعریف ہماری کریں، ہمارے توصیف اور تحسین بھرے جملے ہمارے حق میں کہیں یا ہمارے اوپر نشتر چلائیں اور تلخ جملے ہمارے اوپر برسائیں، جملوں کے تیر برسائیں، اس کی پرواہ نہ کرو، اس کی پرواہ، لا تخف فی اللہ لومۃ لائم، دین پر چلنے میں کسی ملامت گر کی ملامت کو خاطر میں نہ لاؤ، بس اللہ کے امر کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو، موت تک اسی طرح دین پر چلتے رہو، یہ پورے دین کا خلاصہ ہے، ایمان اور استقامت۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان بھی صحابہ والا عطا فرمائے اور دین پر استقامت کے ساتھ چلنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔